ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ہمیں کیا دے دی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیشہ زندہ ہی رہے. اپنے ہاتھوں سے مردوں کو دفن کرتے ہیں, اپنے منہ سے نماز جنازہ پڑھتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے جا کر قبرستان میں مردوں کو مٹی دیتے ہیں, مگر ہاتھ جھاڑ کر اس طرح آ جاتے ہیں کہ یہ تو ان کے ساتھ ہو گیا یہ معاملہ, اور پھر وہی دنیا اور پھر وہی حالات. اس بات کی فکر نہیں کہ میں بھی ایک دن میرا انجام بھی یہی ہونا ہے, اور اس وجہ سے مجھے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میری زندگی میں کیا کام کر رہا ہوں, کیا کرنا چاہیے اور نہیں کر رہا, اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور کر رہا ہوں. گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش. تو یہ جو فرمایا کہ اپنی فکر کرو, اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, گناہوں سے بچاؤ. کیونکہ جتنے بھی اور نفلی عبادتیں ہیں, اگر کوئی آدمی ساری زندگی بھی نہ کرے, کوئی ایک نفلی عبادت بھی نہ کرے, تو اس سے آخرت میں پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے نفلی عبادت کیوں نہیں کی تھی. لیکن اگر نفلی عبادتیں کر رہا ہے اور ساتھ میں گناہوں کا مرتکب ہے, آنکھیں اس کی گناہ کر رہی ہیں, زبان سے وہ گناہ کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, غیبتیں کر رہا ہے, بہتان لگا رہا ہے, الزام تراشیاں کر رہا ہے, فضول مجلسوں کے اندر وقت برباد کر رہا ہے, تو یہ نفلی عبادتیں اس کو اس گناہ سے نہیں بچا سکیں گی. خوب سمجھ لیجئے, یہ جو احادیث آتی ہیں کہ آدمی جب وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں, جب مسجد کی طرف جاتا ہے تو ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, یا حج کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ سارے صغیرہ گناہوں کی بات ہے, چھوٹے چھوٹے گناہوں کی. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کر دیا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کر لیا تو اس کے بعد اللہ کو معاف کر دے. صاف صاف کہہ دیا قرآن, ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم, کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں, تمہاری چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہے ہم خود ہی معاف کرتے رہیں گے. وہ اس طرح معاف کر دیں گے, کرو گے تو معاف ہو جائیں گے, مسجد جاؤ گے تو معاف ہو جائیں گے, تم اور کوئی نیکی کا کام کرو گے تو معاف ہو جائیں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں جو ہیں وہ ان سیئات کو یعنی صغیرہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ سب صغیرہ گناہوں کے بارے میں. لیکن کبیرہ گناہ جیسے جھوٹ, جیسے غیبت, جیسے بہتان باندھنا, جیسے کسی کی دل آزاری کرنا, کسی کو ستانا, کسی پر ظلم کرنا, یہ کبیرہ گناہ ہیں. یہ محض وضو کر لینے سے معاف نہیں ہوں گے, یہ محض مسجد جانے سے معاف نہیں ہوں گے, جب تک کہ ان کو چھوڑو نہیں اور ان سے توبہ نہ کرو. لہٰذا علیکم انفسکم, اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی فکر کو خدا کرے, خدا کے لیے اپنی فکر کرو. وہ وقت آنے والا ہے جب تمہیں حساب دینا ہے اپنے سارے اعمال کا, تو گناہوں کو چھوڑو. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے بعد, نماز باز کی اللہ نے توفیق دے دی تو ہم سمجھتے ہیں بس چلو بس ہو گیا کام, اور اب ہم پاک باز ہو گئے, اور اب ہم جہنم پروف ہو گئے, اب ہمیں جہنم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. خوب سمجھ لو کہ یہ سمجھنا بہت بڑا دھوکہ ہے, اس دھوکے سے اللہ تعالیٰ بچا رہا ہے. تو گناہوں سے بچو. گناہ نگاہ سے بھی ہوتا ہے, اور آج کل اس کا بہت ہی زیادہ ابتلا ہے. آنکھوں کا غلط استعمال, آج کل یہ مصیبت آ گئی ہے موبائلوں کے اندر, فحاشی اور یعنی کا بازار گرم ہے, اور لوگ جو ہیں بس اس میں پڑے ہوئے ہیں ہر وقت, اور اس کے اندر خلوت میں, تنہائی میں, یا کسی طرح ایسے مناظر اس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اللہ بچائے انسان کے لیے, انسان کو جہنم میں لے جانے. اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھ جو دی ہے تمہیں, یہ اس لیے دی ہے کہ اس کے ذریعے تم دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کو دیکھو, ان سے عبرت حاصل کرو, ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں استعمال کرو. لیکن گناہوں کے اندر استعمال کرنا, یہ سرکاری مشین اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے بے مانگے, اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال لذت لینے کے, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی حد نہیں. لہٰذا فکر کرو, علیکم انفسکم, اپنی جانوں پر رحم کرو, اپنی جانوں کی فکر کرو کہ یہ آنکھ تمہیں کہیں جہنم میں نہ لے جائے. تمہاری زبان ہے, اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے, اس کو صحیح استعمال کرو. اس سے کبھی جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے, اس سے کبھی غیبت نہیں ہونی چاہیے, اس سے کبھی کسی پر بہتان نہیں لگانا چاہیے, اس سے زبان کو دوسرے کے ستانے کے لیے استعمال کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ سب گناہ ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے ہم سے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اپنی فکر کرو, اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. یہ سب سے بڑی. ایک آدمی ساری زندگی کوئی نفل نہ پڑھے لیکن گناہوں سے بچائے اپنے آپ, انشاءاللہ سیدھے جنت میں جائے, چاہے نفلی نماز ایک بھی نہ پڑھی ہو اس نے,
صرف فرائض ہی پر اکتفا کیا ہو، سنتوں پر اکتفا کیا ہو، بس نفلی ایک بھی نہیں پڑھی، نفل ایک بھی نہیں پڑھی، کوئی نفلی صدقہ بھی نہیں کیا، کوئی نفلی عبادت بھی انجام نہیں دی، لیکن گناہوں سے ساری زندگی اپنے آپ کو بچاتا رہا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو کہ نفلی عبادت تو خوب کر رہا ہے آدمی، لیکن ساتھ ساتھ گناہ ہو رہے ہیں، تو یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت www.darsequran.com